لم سے جنون، رائٹر ہیں زویا علیشہ، ایپیسوڈ نمبر 15 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میرا بیٹا تو دولہا بن کر شہزادہ لگ رہا ہے۔ شاہ میر کی ماں شاہ میر کو دولہے کے روپ میں دیکھ کر صدقے واری جا رہی تھی۔ وہ بلیک کلر کی شیروانی کے ساتھ میچنگ کلا پہن کر کھڑا ہوا بہت خوبصورت لگ رہا تھا، ساتھ میں میچنگ غصہ پہن رکھا تھا۔ ماما کیا مطلب ہے اس وقت شہزادہ لگ رہا؟ پہلے آپ کو کبھی میں شہزادہ نہیں لگا؟ شامیر نے اپنی ماں سے مذاق کیا تھا۔ نہیں میرا بیٹا تو ہمیشہ سے ہی شہزادہ تھا۔ وہ اپنے بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے بہت رشک سے بول رہی تھی۔ سوچ لیجئے ماما، اپنی بہو کے آنے کے بعد کہیں آپ کے خیالات بدل نہ جائیں۔ میں نے میرب سے سنا ہے کہ کل آپ اپنی بہو پر بہت صدقے واری جا رہی تھی۔ ہاں تو میری بہو بہت اداس تھی اپنا گھر چھوڑنے پر، تو میں کیوں نہ اپنی بہو پر صدقے واری جاتی۔ اور تم شرم کرو، ابھی سے میری بہو سے جالس ہونا شروع ہو گئے ہو۔ مرضی ہے ماما آپ کی، مجھے تو ابھی سے ہی آپ کی محبت میں کٹوتی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی ماما کو تنگ کر رہا تھا۔ چلو اب باتیں نہیں بناؤ، تمہارے بابا کب سے جلدی کی رٹ لگائے ہوئے، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ٹائم سے پہنچنا چاہیے، تو جلدی کرو، میں باقی کے انتظام دیکھتی ہوں۔ تم ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ، ہمیں وقت پر بارات لے کر ہال میں پہنچنا ہے۔ ہائے میں کیسے بتاؤں کہ میں گھڑیاں کیسے گن گن کر گزار رہا ہوں۔ میرا دل تو ان رسم و رواجوں کو مانتا ہی نہیں، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور اپنی بیوی کو اپنی باہوں میں بھر کر اپنے ساتھ لے آؤں، مگر یہ مجبوریاں، یہ دنیا کی بنائی ہوئی فضول رسمیں۔ وہ اپنی ماں کے جانے کے بعد ٹھنڈی آنکھیں بھرتا ہوا سوچ رہا تھا۔ چلو میری کم سن معصوم ڈرپوک بیوی، تیار ہو جاؤ، اے سی پی کی کڑی آزمائشوں پر پورا اترنے کے لیے۔ یہ اے سی پی تمہاری جان کو بہت مشکل میں ڈالنے والا ہے، تمہارے اس معصوم حسن اور نازک سراپے نے ان دنوں مجھے جتنی مشکل میں ڈالا ہے، اس سے زیادہ میں تمہاری جان مشکل میں ڈالوں گا۔ تمہارے اس معصوم چہرے نے میری راتوں کی نیند حرام کر کے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے تو تم سے نکاح تمہارے بھائی کو امتحان میں ڈالنے کے لیے کیا تھا، مگر بیوی تم نے تو ایسی بھی کوئی کڑے امتحان میں ڈال دیا۔ اس کے دلکش لب اس کی گھنی مونچھوں تلے مسکرا رہے تھے۔ میرب کچن میں کھڑی ہوئی شاہ کی رات والی نزدیکیوں سے شرما کر سوچ رہی تھی کہ شاہ کتنا رومانٹک ہے۔ شاہ کو دیکھ کر کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ اتنے رومانٹک ہے؟ شکل سے خڑوس نظر آنے والا شاہ اندر سے اتنا رومانٹک ہے، اف۔ وہ کچن میں کھڑی ہوئی خود سے ہی باتیں کر رہی تھی جب اس کی ساس کچن میں داخل ہوئی تھی۔ میرب جی السلام علیکم امی جان، وہ آگے بڑھی تھی پیار لینے کے لیے۔ وعلیکم السلام میری بیٹی، صبح صبح کچن میں خیریت؟ جی امی جان، میں اپنے لیے چائے بنانے کے لیے آئی ہوں۔ مگر بیٹا آپ ذکیہ کو بول دو۔ نہیں امی جان، میں خود بنا لوں گی، مجھے شاہ کے لیے بھی چائے بنانی ہے۔ میں ان کے مطابق چیزیں سیکھنا چاہتی ہوں، اگر کچھ بناؤں گی تو مجھے شاہ کے مطابق اس کی پسند کی چیزیں بنانی کیسے آئیں گی؟ وہ بتاتے ہوئے سر جھکا کر شرما رہی تھی۔ میری بیٹی محنت کر رہی ہے اپنے شوہر کے دل میں اترنے کی۔ رومان شاہ کی ماں میرب کو اپنے سینے سے لگا کر بڑی محبت سے بولی تھی۔ بہت اچھی بات ہے، میں بہت خوش ہوں کہ تم رومان کی زندگی میں پھر سے رنگ بھر رہی ہو۔ میرب اپنی ساس کو کہ اس بات کا مفہوم سمجھ نہیں پائی تھی۔ بس اسی طرح میرے بیٹے کو محبت دیتی رہنا، وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ یہ بات میں نے تمہیں پہلے دن ہی بتائی تھی، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کھرا سونا ہے میرا بیٹا۔ ایک بار اگر تم اس کے دل پر لگے ہوئے تالے کی چابی ڈھونڈ کر لگانے میں کامیاب ہو گئی تو اس کے دل میں صرف تم ہی تم ہوگی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی وہ چابی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ وہ میرب کو پیار کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی، جبکہ میرب اپنی ساس کی باتوں پر نظر جھکائے ہوئے شرم سے لال ہو رہی تھی، مگر اسے خوشی تھی کہ اس بات کی کہ وہ رومان شاہ کے دل پر دستک دینے میں کامیاب ہو گئے، جس کی گواہی خود رومان شاہ کی ماں دے رہی تھی۔ اس کا دل پرسکون تھا یہ سوچ کر کہ آج شاہ اس کی طرف خود سے قدم بڑھا رہا ہے۔ بیٹا گھر میں کچھ خاص مہمان آئے، ان کا خیال رکھنا، اور رومان کو بھی جا کر بتا دو کہ اس کے ددیال سے جو مہمان آنے تھے وہ آ چکے ہیں۔ جمی جان آپ مجھے بتا دے کہ کیا کرنا ہے، میں دیکھ لوں گی۔ میرا کب اتنی سلیقہ مند اور فرما بردار ہو گئی تھی، اسے شاہ کی محبت میں خود بدلتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اس وقت وہ گھر کی ایک سمجھدار بہو نظر آ رہی تھی۔ وہ جذباتی خودسر نوکروں کے ساتھ جھگڑا کرنے والی لاپرواہ میرب کو وہ کہیں پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ بیٹا تم پہلے جاؤ، رومان کو چائے دو اور خود بھی آرام سے پیو، اس کے بعد میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے۔ جی امی جان، اس کے ساس کچن سے جا چکی تھی اور میرب ڈش کے اندر چائے کے دونوں مگ رکھ کر اپنے روم کی طرف جا رہی تھی۔ رومان شاہ صبح اٹھتے ہی چائے پیتا تھا۔ ویسے تو وہ چائے اپنی صبح کی واک کے بعد پیتا تھا، مگر آج شاہ فجر کی نماز پڑھ کر پھر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ رات کو بھی بہت ٹینشن میں تھا، اس لیے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا،
مگر وہ چائے اس کے لیے لے کر جا رہی تاکہ وہ فریش ہو سکے اور مرحا کی رخصتی کی تیاریوں کے کام دیکھ لیں۔ میرب کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے سوئے ارمان شاہ پر گئی تھی۔ وہ بیڈ پر الٹا لیٹا ہوا تھا۔ اس کے نیچے والے آدھے حصے پر بلینکٹ تھا مگر اوپر والا حصہ ویسے ہی ننگا تھا۔ اس کی چوڑی کمر پر میرب کی نظر پڑی تو میرب کے دل نے ایک زوردار بیٹ مس کی تھی۔ یہ سوچ کر کتنا خوبصورت لمبا چوڑا شاہ اس کی ملکیت تھا۔ شاہ اٹھ جائیں، چائے پی لیں۔ وہ سائڈ ٹیبل پر ڈش رکھتے ہوئے آہستہ سے بولی تھی۔ شاہ جو اس کے ہی انتظار میں جاگ رہا تھا۔ وہ فی الحال باہر جا کر ان لوگوں کی منحوس شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے کب سے وہ روم میں لیٹ کر ہی میرب کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نظریں میرب کو صبح اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ پہلے تم ادھر آؤ میرے پاس، سیدھا ہو کر تکیے پر لیٹ گیا تھا، ایک ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھے ہوئے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اس نے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ جی میں نے کہا پاس آؤ۔ شاہ پاس ہی تو ہوں۔ وہ بیڈ سے صرف ایک قدم ہی پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ اتنا پاس آنے کو میں پاس بولتا ہوں سمجھے۔ وہ میرب کو ہاتھ سے کھینچ کر اسے اپنے سینے پر گرا چکا تھا۔ شاہ کے سینے پر گرنے سے میرب ایک دم گڑبڑائی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میرب کے گھنے ریشمی بال شاہ کے چہرے پر گھٹا بن کر پھیل گئے تھے، جبکہ وہ ایک بازو سر کے نیچے رکھے ہوئے دوسرا اس کی کمر کے گرد سختی سے حصار باندھ کر اسے سینے میں بھیج گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرب شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فاصلہ بناتے ہوئے بولی، جو کہ ناممکن ٹھہرا۔ خاموشی سے لیٹی رہو۔ میرب کا نرم نازک سراپا شاہ کے حواسوں پر چھا رہا تھا، جبکہ میرب کا دل زوروں سے تھک تھک کر رہا تھا، جسے شاہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ یہ میرے پاس آنے سے پہلے تمہارا دل اتنی سپیڈ کیوں پکڑ لیتا ہے؟ وہ اس کے کان کی لو کو چھوتا ہوا سرگوشی نما بولا تھا۔ شاہ کے جسم سے آتی ہوئی کلون کی خوشبو میرب کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر کے دھڑکنوں کے رقص کو بگاڑ رہی تھی۔ امی جان کہہ رہی تھی کہ آپ کے ددھیال سے جو مہمان آنے والے ہیں وہ آ چکے ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ وہ غصے سے چلایا تھا اور ایک ہی جھٹکے سے میرب کو خود سے دور کرتے ہوئے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے جھٹکنے سے میرب کا ماتھا سائڈ ٹیبل کے ساتھ ٹکرا گیا۔ سوری۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتر کر نیچے آیا تھا۔ دکھاؤ مجھے۔ شاہ پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئی تھی۔ اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ سوری یار، میں تمہیں نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ شرمندہ تھا۔ پلیز دکھاؤ مجھے۔ شاہ نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ نیچے کو سر جھکائے ہوئے اس کے ماتھے پر لگی چوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ٹیبل کا کونا لگنے سے میرب کے ماتھے پر چھوٹا سا کٹ لگ گیا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ میرب کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل کھول کر اس میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا۔ شاہ چھوڑ دے، میں خود کر لوں گی۔ کٹ کی ڈریسنگ کرتے ہوئے میرب نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا اور غصے سے اٹھ کر بیڈ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ سوری یار، مجھ سے غلطی سے ہو گیا۔ اس کی معافی مانگ تو رہا ہوں۔ وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب گھماتے ہوئے پھر سے اس کے ماتھے کے کٹ کی ڈریسنگ کرنے لگا تھا۔ آیوڈین لگنے سے میرب کے زخم پر جلن ہوئی تھی۔ جلن ہو رہی، وہ چین سا ہو کر اس کے ماتھے پر اپنے منہ سے پھونک مار رہا تھا۔ شاہ آپ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ کبھی تو شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں اور کبھی زہر سے بھی زیادہ کڑوے اور زہریلے بن جاتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ ایک پل کے لیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب آپ کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ مجھے آپ کی آنکھوں میں پیار نظر آنے لگتا ہے۔ دوسرے ہی لمحے آپ کا رویہ میری ذات کو دو ٹکے کا بنا دیتا ہے۔ میں آپ کے اصلی روپ تو پہچان ہی نہیں پا رہی ہوں۔ میرب کو تو شاہ ہر روپ میں ہی اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے ناراض تھے تو میں تو اس حال میں بھی آپ کے ساتھ بہت خوش تھی۔ آپ کا ساتھ میرے لیے پوری دنیا سے بڑھ کر ہے۔ مجھے تو صرف آپ کا ساتھ چاہیے تھا جو خدا نے میری جھولی میں ڈال دی، تو میں خود کو مکمل سمجھنے لگی تھی۔ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی، اس سے زیادہ کی تو میں نے آپ سے کبھی توقع ہی نہیں کی۔ مگر شاہ آپ کا یہ پل پل بدلتا رویہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ وہ بہت درد سے سسکیاں بھرتے ہوئے شاہ سے شکایت کر رہی تھی۔ بینڈیج سے اسٹیکر اتارتے ہوئے اس کے ماتھے پر چپکا رہا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس واپس سائڈ ٹیبل کی ڈرار کے اندر رکھتے ہوئے کچھ دیر کی خاموشی چھا گئی تھی۔ اپنی بات کا جواب نہ پا کر میرب غصے سے طوفان کی طرح اٹھتی ہوئی روم سے باہر جا رہی تھی کہ شاہ نے پیچھے سے آ کر اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ میرب نے اپنے واپس پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسی پوزیشن میں باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تمہارے دل کو جو صحیح لگتا ہے تم اس پر یقین کر لو۔ بہت دھیما بولا تھا۔ میرب کا تو دل پاگل ہے۔ اس کو تو لگتا ہے کہ شاہ مجھ سے پیار کرنے لگا ہے، تو کیا میں اس پر بھی یقین کر لوں؟ وہ آنسوں سے بھری آواز سے بول رہی تھی، جبکہ مجھے پتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ بہت ٹوٹے ہوئے دل سے بول رہی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو تمہارا دل سوچ رہا ہے ویسا نہیں ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے جو آپ کا میرے ساتھ رویہ تھا، اس کو دیکھ کر تو کوئی پاگل بھی نہیں سوچ سکتا کہ پیار کرنے والے اس طرح تکلیف نہیں دیتے۔ وہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا۔
मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का। इसकी पुश्त पर अपना सीना रखते हुए उसे अपने साथ लगा गया था। अभी वो कुछ और कहना चाहता था कि दरवाजा खटका था। साहब जी, बड़ी बीबी जी आपको और भाभी जी को बुला रही है। नौकरानी आवाज देकर जा चुकी थी। तुम जाओ और अम्मी जान से बोल दो कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। मीरब ने हैरानी से शाह की जानिब देखा था, क्योंकि शाह सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी अम्मी जान को मिलने के लिए उनके रूम में जाया करता था। जब से वो उस घर में आई थी, इसने कभी भी रुमान शाह को अपनी अम्मी की बात टालते हुए नहीं देखा था, और ना ही कभी इनका बुलावा आया हो और शाह ना गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसलिए शाह का इनकार मीरब की समझ में नहीं आया था। शाह, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ तैयारियां देखनी है। मैं वो देख कर आता हूँ। शाह के अल्फाज और लहजा एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा था। तुम नाश्ते की बात पेन किलर जरूर खा लेना। उसे फिक्र थी मीरब की। आप नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं, फिलहाल मुझे एक जरूरी काम है। तुम नाश्ता कर लेना अम्मी के साथ। मीरब ने शाह के कपड़े निकाल कर बेड पर रख दिए थे, जबकि शहबाब वॉशरूम में जा चुका था। कुछ ऐसा था जो मीरब की समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी ही सोचों में गुम कमरे से बाहर आई तो टेबल पर काफी गहमा गहमी का माहौल था। तो दो खवातीन और दो मर्द सामने बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे, जिनमें से एक बीमार लग रहा था। इस शख्स के चेहरे की वीरानी और पिलाहट बता रही थी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। और इनके पास एक लड़की बैठी हुई थी। इसने नॉर्मल सी शर्ट के साथ कैपरी पहनी हुई थी, और मस्टर्ड कलर में इसका रंग काफी खिल रहा था। इसके नैन नक्श काफी खूबसूरत थे, मगर चेहरे पर काफी उदासी के तासुरात थे। मीरब चलते हुए टेबल के करीब आ गई। वो समझ गई ये शायद ही वही मेहमान है जिनका जिक्र अम्मी जान ने किया है। अस्सलाम वालेकुम। मीरब ने पास आकर अदब से सलाम कहा था। वालेकुम अस्सलाम। आओ मीरा, बैठो, इनसे मिलो। ये रुमान के बड़े ताई अब्बू हैं, और ये छोटे ताई, और ये रुमान की बड़ी ताई है, और ये छोटी ताई, और ये रुमान के बड़े ताया की बेटी महक है। मीरब की सास ने मीरब को मेहमानों से मुतारिफ करवाया था। और ये मेरी बहू है मीरब, रुमान की बीवी। बाकी सब लोगों का रिएक्ट तो बिल्कुल नॉर्मल था, मगर इस लड़की का रिएक्ट बहुत अजीब था। इसकी आंखों में अजीब उदासी और दर्द के तासुरात थे, जिनको मीरब ने बखूबी देखा था। खवातीन ने मीरब का हाल चाल पूछा, और सबने बारी बारी इसके सर पर प्यार देते हुए दुआएं दी। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। मीरब अच्छी बहू की तरह जकिया के साथ किचन के सारे इंतजामात को देखने लगी थी। हालांकि इसकी सास ने काफी बार उसे नाश्ते की टेबल पर बुलाया, मगर वो नहीं आई, और इसका रीजन ये था कि उसे नाश्ता शाह के साथ ही करना था। मीरब जी, अम्मी जान। बेटा, रुमान तैयार नहीं हुआ? अम्मी जान तैयार हो रहे हैं, मगर इनको कहीं जरूरी काम से जाना है। वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ तैयारियां देखनी है। वो वापस आकर नाश्ता करेंगे। मीरब ने शाह की बोली हुई बात को दोहराया। मगर बेटा, इसको बोलो कि वो नाश्ता करके जाए। अम्मी जान, मैंने कहा था, मगर उन्होंने मना कर दिया। वो हमारी मौजूदगी में नहीं आए, कहा हमें पता है। हमने जो कुछ इसके साथ किया, इसके बाद वो हमसे कभी नहीं मिलेगा। हमें बात का आइडिया था, आप परेशान नहीं हो। बल्कि मेरे ख्याल से हमें उठकर कमरे में चले जाना चाहिए, ताकि वो अपने घर में आराम से चल फिर सके और नाश्ता कर सके। महक के बाबा रुमान के बड़े ताया ने बोला था। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। सच में आज रुखसती का दिन है और उसे बहुत सारी तैयारियां देखनी होगी, इसलिए वो नहीं आया होगा। रुमान शाह की माँ इस पर पर्दा डालते हुए बोली, जबकि हकीकत से तो रुमान शाह की माँ भी अच्छी तरह से वाकिफ थी। वो लोग नाश्ता करके अपने रूम में जा चुके थे, जबकि रुमान शाह अभी तक अपने रूम से निकल कर नहीं आया था। मीरब नाश्ते का काम निपटा कर रूम में वापस आई तो शाह सामने तैयार होकर खड़ा हुआ, खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था, और मीरब को ड्रेसिंग मिरर में से देख रहा था। तुमने नाश्ता किया? नहीं। जवाब शाह की उम्मीद के मुताबिक आया था। क्यों, आपने भी तो नहीं किया? मैंने आपसे पूछा। वो खुद को नॉर्मल दिखा रही थी, बेड कवर को फोल्ड कर रही थी। बहुत ज्यादा बीवी वाला एटीट्यूड नहीं आ गया तुम में? शाह अपने कप के बटन बंद करते हुए छोटे कदमों के साथ इसके पास आया। बीवी होने का और कोई हक तो मिला नहीं, कम से कम एटीट्यूड तो बीवी वाला रख सकती हूँ। लहजा उदास था। तो तुम्हें बीवी होने का हक चाहिए। मीरब जो बेड कवर को फोल्ड कर रही थी, शाह के पीछे आकर खड़ा हो गया, और उसके पेट पर हाथ बांधते हुए उसे खुद के करीब कर लिया। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। शाह की बात का मतलब समझकर वो शर्मिंदा हुई थी। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारी बात का? तुम यही जता रही थी कि मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी होने का हक नहीं दे रहा। इसकी शर्माई हुई हालत को देखकर शाह महफूज हो रहा था। शाह मेरा हरगिज ही मतलब नहीं था। वो उसकी बाहों में कसी हुई कड़ी शर्म से दो चार हो रही थी। शाह की गर्म सांसें मीरब के कानों की लौ के ऊपर पड़ रही थी, क्योंकि शाह ने अपनी थोड़ी मीरब के कांधे पर रखे हुए थे, और अपनी बाजू उसके गिर्द हायल कर रखे थे। शाह का यूं बार बार करीब होना मीरब को जितना अच्छा लगता था, इतना ही इसकी शर्म और घबराहट की वजह भी बनता। मीरब का दिल धक धक कर रहा था। इसकी हथेलियां फीकी हुई थी,
पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। शास के माथे पर चमकते पसीने की बूंदें देखकर आतिशी लबों से मुस्कुराया था। अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे अपना हक मांगो तो? वो सरगोशी नुमा सरगोशी में बोलता, उसे घुमा कर चेहरा अपनी जानिब कर चुका था। नहीं नहीं, मुझे कोई हक नहीं चाहिए। वो शर्मा कर अपना चेहरा शाह के सीने में छुपा गई थी। मगर मैं तो बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे सारे हक देने वाला हूँ, और अपने सारे हक तुमसे बड़े हक से वसूल भी करूंगा। तैयार रहना। शाह प्लीज ऐसी बातें ना करें। शाह की बातों से मीरा को ढेरों शर्म और हया ने आ घेरा था। वो शाह की नजदीकियों से घबरा कर यहाँ से गायब होना चाहती थी, मगर इसकी इस हिकमत अमली को नाकाम बनाते शाह उसे खुद में समा कर खड़ा हुआ था। तुम्हें पता है तुम्हारे जिस्म की खुशबू मुझे रोज कितना बहकाती है, और तुम्हारी ये खूबसूरती कयामत है कयामत। तुम इतनी खूबसूरत हो कि अपने दिल को राख रोकने के बावजूद मेरा दिल आवारा भंवरे की तरह तुम्हारे हुस्न के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। शाह का यूं खुले लफ्जों में इसकी तारीफ करना मेरे के दिल के तारों को छेड़ रहा था। इसके दिल की धड़कनें रक्स कर रही थी शाह के अल्फाजों की धुन पर। उसे खुद के कानों पर यकीन नहीं था जो शाह से बोल रहा था। शाह, कि आपको मुझसे प्यार हो गया है? मीरा अब अपना मनपसंद सवाल शाह से पूछ रही थी। इसका जवाब तो मैं तुम्हें तुम्हारे करीब आने पर ही दूंगा। शाह प्लीज, जब इतना कुछ बोल दिया है तो ये भी कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। जब तुम मेरी सांसों में उतरोगी तो तुम्हें पीने के बाद तुम्हें टेस्ट करके बताऊंगा कि मुझे तुमसे प्यार है या नहीं। आखिर वो भी रोमांचा था। इतनी आसानी से तो मीरब के मनपसंद सवाल का जवाब कभी ना देता। वो भी वक्त की भट्टी में तपकर कुंदन बना हुआ खरा सोना था। ऐसे कैसे इजहार मोहब्बत कर जाता, जबकि मीरब इसके इन अल्फाज को सुनने के लिए बहुत बेचैन थी। वो चाहती थी कि शाह अपने मुंह से इजहार मोहब्बत करे। शाह प्लीज कह देना कि आप मुझसे प्यार करते हैं। वो बच्चों की तरह जिद करते हुए इसके सीने से लगी हुई थी। कहा है ना, जब मेरे करीब आओगी, जब खुलकर मैं तुम्हें खुद में महसूस करूंगा, जब तुम्हारी सांसों को मैं अपनी सांसों में उंडेलूंगा तो फिर बताऊंगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है या नहीं। अल्फाज और लहजा अटल था। तो ठीक है, फिर छोड़े मुझे। जब आप मुझे बताएंगे तभी मुझे अपने इतने करीब कीजिएगा। और शाह के सीने पर जोर देते हुए पीछे होने लगी, मगर इसकी यह हिम्मत बेकार साबित हुई थी। शाह ने अपनी कसरती सीने के साथ उसे और भी ज्यादा कस लिया था। इसकी छुड़ाने वाली हरकत से शाह की गिरफ्त और भी सख्त हो गई थी। शाह प्लीज, बाहर मेहमान आए हुए, छोड़े मुझे, इनको जाकर देखना है। वो खुद को छुड़ाने के लिए शाह से मिन्नत घर अंदाज से बोली थी। तो आए रहने तो, घर में बहुत सारे नौकर मौजूद हैं। तो मैं इन मेहमानों की नौकर नहीं हूँ। शाह का लहजा सख्त हुआ था और माथे पर बल भी नमदार होने लगे थे। मीरब एक बार फिर शाह के लहजे और चेहरे के बदले से भी कुछ समझ नहीं सकी थी। शाह, वो हमारे मेहमान हैं और अम्मी जान का ऑर्डर है कि मैं इनका ख्याल रखूँ। वजाहत बयान की थी। तो मैं इनका कोई काम नहीं देखूंगी। तो मेरा रोमान शाह की बीवी किसी की गुलाम या नौकर नहीं हूँ। तो यूं हर अहरे खैरे की खिदमत ही करते फिरे, और तुम पर मेरा हक मानना सबसे पहले फर्ज है। अपने स्टेटस को समझो, तुम्हारा लेवल इन लोगों से बात करने का नहीं है, और तुम इनका काम करते फिर रही। इसके कांधों को जोर से पकड़ कर खड़ा था। शाह, छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है। क्या हो जाता है आपको? एकदम से शाह का यूं उसके कांधों को पकड़ जोर से दबाना मीरब के दर्द की वजह बना था। शाह को अपनी सख्ती वाले रवैये का एहसास होते ही गिरफ्त ढीली हुई थी। मेरे लिए नाश्ता लेकर, बल्कि रहने तो मैं जकिया को बोल देता हूँ। इसने इंटरकॉम पर जकिया को नाश्ते के लिए कहा था। कुछ देर बाद जकिया, जो किचन की मुलाजमा थी, वो नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। वो ट्रॉली को छोड़कर दरवाजा बंद करके जा चुकी थी। मीरब शाह के गुस्से को देखकर मुंह फुलाए हुए चुपचाप सोफे पर बैठी थी। उसे शाह का पल पल बदलता हुआ रवैया समझ में नहीं आ रहा था। शाह ट्रॉली को सोफे के नजदीक करते हुए खुद सोफे पर बैठ गया था। एक प्लेट के अंदर अंडा और स्लाइस रखते हुए 2 मग में चाय डाली, और स्लाइस के साथ अंडा लगाकर निवाला बनाते हुए मीरब के आगे किया था। मुंह खोलो, आईब्रो उठाकर शाह की जानिब से हुक्म दिया गया। मुझे भूख नहीं है। शाह के पल पल बदलते हुए रवैये से आखिरकार मीरब को भी गुस्सा आ गया था। मुंह खोलोगी तो लग जाएगी। शाह का लहजा हुक्म देने ही वाला था। नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे सच में भूख नहीं है। मीरब अपना चेहरा घुमा गई थी। मेरा दिमाग खराब मत करो। मेरे अंदर ज्यादा पेशेंस नहीं है, इसलिए चुपचाप नाश्ता करो ताकि मैं तुम्हें दवाई दे सकूं। शाह, आप हर चीज के लिए क्यों मुझसे जबरदस्ती करते हैं? मेरे ख्याल से तुम्हें नॉर्मल तरीके से मेरी कोई बात समझ में आती ही नहीं। निवाले को वापस प्लेट के अंदर रखते हुए मीरब के कांधे पर हाथ रखकर उसे अपने साथ लगाते हुए दूसरे हाथ से इसके चेहरे का रुख अपनी जानिब किया था। अपने अच्छी लबों को मीरब के खूबसूरत खूबसूरत होठों पर रखकर इनकी सख्ती से अपनी कैद में ले गए। मीरा भी अचानक हुई आफत से घबरा उठी थी। वो उसके लबों की नमी पीते हुए कतरा कतरा अपने अंदर उंडेली जा रहा था।
اس کی سانسیں پی کر شاہ نے میرب کو منانے کا یہ نیا انداز اپنایا تھا۔ شاہ کا انداز بہت جان لیوا تھا۔ شاہ کے لب کم اور انگارے زیادہ تھے۔ میرب کے ہونٹوں کی نمی پی کر اس چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ میرے خیال سے اب تمہیں بھوک لگی ہوگی، اگر نہیں لگی تو میں دوبارہ سے ٹرائی کر کے تمہیں بھوک لگوا دوں گا۔ انداز بہت بے باک تھا۔ میرب اس وقت نہ تو کچھ بولنے کی حالت میں، نہ ہی آنکھیں اٹھا کر شاہ کی طرف دیکھنے کی، بس اپنی بے ترتیب سانسوں کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوالا پھر سے بنایا گیا اور میرب کے منہ کے آگے گیا۔ اب کی بار میرب نے 1 سیکنڈ سے بھی پہلے نوالے کو اپنے منہ میں لے لیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ شاہ کا اگلا قدم کیا تھا۔ کم سے کم وہ دوبارہ شاہ کو وہ موقع نہیں دینا چاہتی تھی، مگر دل میں ضرور سوچ رہی تھی کہ شاہ کتنی جان لیوا چیز ہے۔ ظالم کا نہ تو غصہ برداشت کیا جا سکتا ہے، نہ محبت۔ آج پہلی بار میرب نے بھی خود کے دل میں یہی سوچا تھا کہ میرب کہاں پھنس گئی، مگر اس پھنسی ہوئی میرب کو شاہ کی نزدیکیاں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ شاہ کی اتنی نزدیکیوں کے سہنا میرب جیسی نازک سی جان کے لیے آسان نہیں تھا۔ میرب کو ناشتہ شاہ نے اپنے ہاتھوں سے کروایا تھا۔ خود بھی ساتھ میں ناشتہ کر رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ٹیشو سے ہاتھ پوچھتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور ٹیبل کے ڈراور سے میرب کے لیے پین کلر نکال کر لیا، جو میرب نے صبح سے نہیں کھائی تھی۔ جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر میرب کے آگے کرتے ہوئے گولیاں اس کے منہ میں اپنے ہاتھ سے رکھی تھی۔ میرب نے جلدی سے گلاس شاہ کے ہاتھ سے لے کر پانی پی لیا۔ میں ارینجمنٹ دیکھنے جا رہا ہوں، تم میرے آنے سے پہلے ریڈی ہو جاؤ اور میرے کپڑے بھی نکال کر رکھ لینا، اور باہر جا کے ان لوگوں کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میرب مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پیار سے سمجھا رہا ہوں، اگر سمجھ جاؤ گی تو بہتر ہے، ورنہ مجھے اور بھی بہت سارے طریقے آتے ہیں سمجھانے کے۔ میرے خیال سے ان میں سے تمہیں کوئی بھی پسند نہیں آئے گا، تو بہتر یہی ہے کہ میری بات کو دماغ میں رکھنا۔ وہ دھمکی دیتا ہوا روم سے باہر نکل گیا تھا۔ میرہا کو پارلر والی نے گھر آ کر تیار کر دیا تھا۔ میرہا دلہن کے جوڑے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرون ریڈ کلر کے لہنگے میں وہ چودھویں کا چاند لگ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے کیوٹ نین نقش میک اپ سے بہت کھل رہے تھے۔ میرون ریڈ کلر کے جوڑے پر گولڈن نقشی کا کام کیا ہوا تھا، ساتھ میں خوبصورت گولڈ کی جیولری جسے اور بھی گریسفل بنا رہی تھی۔ دونوں کلائیاں میٹل کی میرون ریڈ چوڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ گلاب کے گجرے ہاتھوں میں مہک رہے تھے۔ دونوں ہاتھوں میں بھری بھری مہندی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماتھے پر لگی ہوئی ماتھا پٹی اسے شہزادیوں والی لک دے رہی تھی۔ ناک میں پہنی ہوئی باریک سی بالی نما نوز پن جس میں 3 خوبصورت ڈائمنڈ کے موتی جڑے ہوئے تھے، اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہے تھے۔ اس کے بھائی نے کہیں پر بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، یہ اسے دیکھنے والے کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا تھا۔ مہک تو اسے حیرانی سے دیکھے ہی جا رہی تھی کہ کیا یہ وہی ڈری سہمی مرہا جسے گھر میں کبھی کسی نے کوئی ویلیو نہیں دی تھی، اور اس کی ساری تیاری رومیو نے کروائی۔ یہ سوچ کر مہک بہت حیران تھی۔ وہ تو رومان شاہ کا گھر دیکھ کر ہی پاگل ہو رہی تھی۔ اتنا خوبصورت اور وسیع گھر جس کی ہر چیز یہ ثابت کر رہی تھی کہ اس گھر کا مالک بہت امیر اور نفاست پسند ہے، پر چاہے وہ گھر کے پردے تھے یا بچھے ہوئے خوبصورت قالین، گھر میں رکھا ہوا فرنیچر تھا یا رکھے ہوئے خوبصورت شو پیس، ہر چیز میں نفاست اور اس کی بیش قیمت ہونا صاف دکھائی دے رہی تھی۔ گھر کو دیکھ کر رومان شاہ کی دونوں تائیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، اور امیرہ کی تیاری اور اس کا خوبصورت مہنگا ڈریس، اس کی مہنگی جیولری دیکھ کر تو منہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر فطرتی طور پر تو وہ جالس ہونے والی خواتین تھی، اور گھر پر آئے ہوئے مہنگے پارلر سے لڑکیاں جو مرحا کو تیار کر رہی تھی۔ رومان شاہ نے اپنی بہن کو کہیں بھیجنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے اسے تیار کرنے کے لیے مہنگے اور بہت مشہور پارلر سے لڑکیوں کو گھر بلوایا گیا تھا۔ مہندی سے لے کر دلہن بننے تک کا سارا بندوبست گھر پر ہی تھا۔ مہک نے کیپری کے ساتھ کامدار کرتا پہنا ہوا تھا، ساتھ میں بڑا سا ڈیزائنر دوپٹہ تھا جس کو اس نے کاندھے پر لٹکایا ہوا تھا، ڈیپ گلا جس میں خوبصورت آرٹیفیشل چین پہنی ہوئی تھی، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے اور گہرا میک اپ جیسے کہ وہ ہمیشہ سے کرتی تھی۔ اس کا لباس ہمیشہ سے اس طرح کا چست ہی ہوتا تھا۔ آج بھی اس نے اپنا من پسند فیشن کیا ہوا تھا۔ اس کا فیشن اور تیاری دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہے۔ پیروں میں لمبی ہیل، کھلے بال جو آدھے آگے اور آدھے پیچھے کو تھے، فل تیار ہو کر اپنی طرف سے رومان شاہ پر بجلیاں گرانے کے لیے تیار تھے۔ اس کے دماغ میں آج بھی رومان شاہ کا وہی عکس چل رہا تھا جب وہ حویلی کی نیلامی کے لیے لاہور آیا تھا۔ اس دن سے وہ رومان شاہ کی دیوانی ہوئی پھرتی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ جس رومیو کو وہ دھتکارتی تھی وہ ایک دن رومان شاہ بن کر اس کے سامنے آئے گا۔ اس کی خوبصورتی اور اس کی مردانہ پرسنالٹی کو وہ اس دن سے لے کر آج تک بھول نہیں سکی تھی۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے بے حد بےتاب تھی۔ اس کی اتنی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر تو مہک کی جلن اور بڑھ گئی تھی۔ اس جلن کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔
मीरब को देखकर इसका दिल ही मानने को तैयार नहीं था कि रोमियो उसके सिवा किसी और को भी अपनी जिंदगी में दाखिल कर सकता है। इस दीवाने रोमियो का अक्स आज भी इसके दिमाग में नक्श था, जो उसके पीछे मजनू बनकर घूमता था। मैं को आज भी लगता था कि वो रोमियो को दिल में अपनी जगह बना सकती है। बल्कि इसको तो ये लगता था कि वो भी रोमियो के दिल में मौजूद है। आज भी रोमियो उसी से प्यार करता है। अब ये बात कहाँ तक हकीकत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गाड़ियां एक के बाद एक हॉल में पहुंच चुके थे। एक गाड़ी में मिरहा, इसकी अम्मी और साथ में महक बैठ कर रही थी, जबकि दूसरी गाड़ी में महक के माँ बाप और चचा चची हॉल पहुंचे थे। रोमांशा और मीरब अभी तक नहीं पहुंचे थे, क्योंकि शाह ने मीरब के हाथ अपनी माँ को पैगाम भिजवा दिया कि वो सीधा वहीं पर आएगा और इन लोगों के जाने के बाद वो घर से निकलेगा। शाह इन लोगों को सामने नहीं करना चाहता था और उसे किसी भी तरह से मजबूर ना किया जाए। ये पैगाम भी वो अपनी अम्मी जान तक पहुंचा चुका था। रोमान शाह की माँ फिलहाल कोई जिद नहीं कर रही थी। उसे पता था कि इस वक्त रोमान शाह से जिद करने का मतलब है कि उसे और सीख पा करना। इसकी माँ इसकी जिद्दी तबीयत से वाकिफ थी। वो हर बार सिर्फ अपनी माँ के आगे अपना सर अदब में झुका जाता था, वरना ऐसी कोई शख्सियत ना थी जिसके सामने रोमान शाह बिना अपनी मर्जी के झुकता। मिरहा को फिलहाल हॉल के कमरे के अंदर बिठाया गया था। अभी बारात आने में काफी देर थी और रोमान शाह मीरब का भी वेट किया जा रहा था। कुछ देर बाद रोमान शाह और मीरब की एंट्री हुई थी। वो ब्लैक कलर के सूट में और भी ज्यादा गोरा लग रहा था। इसका गोरा रंग ब्लैक कलर में चमक रहा था। फुल ब्लैक सूट में साथ में मैचिंग बास्केट पहने हुए था, पाँव में शूज, हाथों में एप्पल की वॉच, 6 फीट की हाइट, चौड़ा सीना और सबसे बढ़कर इसकी वो मर्दाना चाल जिस पर लड़कियां अपना दिल हार देती थी। महक की नजर इंटरेस्ट पर ही थी। इसकी तो पहली नजर रोमान शाह पर पड़ी तो वो शाह को देखती ही रह गई थी। वो चलता हुआ अकड़ू मकरूर शहजादा लग रहा था। जिस अकड़ी हुई चाल से चलता हुआ आ रहा था, महक की तो आंखें पटी की पटी रह गई थी। मगर इसके साथ चलते हुए मीरब को देखकर इसके तन बदन में आग लग गई थी। मीरब डार्क पर्पल कलर की कामदार मैक्सी पहने हुए इसके साथ चलते हुए एक परफेक्ट जोड़ी लग रही थी। इसका मेकअप बिल्कुल रोमान शाह की पसंद का था। लाइट मेकअप में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बालों को स्ट्रेट करके पीछे की जानिब छोड़ा हुआ था। गले में पहनी हुई डायमंड की नफीस सी ज्वेलरी इसकी खूबसूरती को और भी उजागर कर रही थी। सर पर रखा हुआ सलीके से दुपट्टा इस बात की गवाही दे रहा था कि इसने खुद को रोमान शाह की पसंद के मुताबिक ढाल लिया है। महक जानती थी कि रोमियो को हमेशा लड़कियों का सर पर दुपट्टा रखना ही अच्छा लगता था, इसलिए मीरब का इस तरह से अपने दुपट्टे को संभाल कर चलना इस बात की गवाही दे रहा था कि इसकी बीवी को इसकी पसंद का बहुत ख्याल है। रोमान शाह ने आते ही महक को देख लिया था, मगर उसे नजरअंदाज करते हुए पास से गुजर गया। महक को दिल को तकलीफ हुई थी ये देख कर कि जो रोमियो हमेशा उस पर अपनी जान छिड़कता था, आज वो उसे यूं देखकर अनदेखा करके गुजर गया था, जैसे इसकी हस्ती उसे नजर ही ना आई हो। रोमान शाह ने ना तो अपने दोनों तायों को बुलाया, ना इनकी फसाती बीवियों को। रोमान शाह के दिमाग में आज तक इनके रवैये महफूज थे, वो कुछ भी भूला नहीं था। कुछ देर बाद बारात आ गई। शामीर पर फूलों की बरसात की गई। वेलकम के बाद उसे स्टेज पर बैठाया गया। मिरहा को फूलों की चादर के नीचे स्टेज तक ला गया था। शामिर ने सजी हुई अपनी दुल्हन को बहुत गहरी नजरों से देखा था। उसके दिल ने एक बीट बस की थी अपनी इस मासूम दुल्हन को देखकर। वो फूलों की चादर तले स्टेज तक आई थी। स्टेज पर शाहमीर ने से हाथ पकड़कर अपने साथ बैठा लिया, जबकि अपना हाथ शाहमीर के हाथ में देते हुए मीरब के चेहरे पर जो डर था उसे शाहमीर बखूबी देख भी सकता था और समझ भी रहा था। मगर इसका ये डर शाहमीर के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। इसका ये डरा हुआ मासूम चेहरा शाहमीर को बेहद खूबसूरत लग रहा था। गुलाब के फूलों से बनी हुई चादर के चारों कोनों को महक और मिरहा की सहेलियों ने पकड़ा हुआ था। मिरहा की दोनों ताइयां और ताए बहुत हैरानगी से देख रहे थे कि जिन बच्चों को उन्होंने अपने घर में कोई अहमियत नहीं दी थी, आज इनके नसीब खुदा ने कितने अच्छे किए थे। उन्हें सीमा के किस्मत पर रश्क आ रहा, जिसको मीरब जैसी बहू और शामिर जैसा दामाद मिला था। और एक इनकी औलादे थी, बेटी तलाक याफ्ता और रेप के केस में बेटा सलाखों के पीछे था। बेशक खुदा की लाठी बेआवाज, ये दुनिया में कफाते अमल है, जो बोओगे उसे काट कर ही जाना होगा। इन लोगों ने जो कुछ बुआ बीजा था, आज उसी को काट रहे थे। मेरा और शामिर का निकाह तो पहले से हो चुका था, इसलिए बाकी की रस्में अदा करने के बाद खाना खिलाया गया था और उसके बाद रुखसती का मुश्किल वक्त आ गया। रोमान शाह खुद से आकर शामिर के गले मिला था, क्योंकि वो अपनी प्यारी सी बहन को इस शख्स के हवाले करने जा रहा था जो उसे बिल्कुल पसंद न था। अपनी बहन के लिए इसने अपने कदम इस शख्स की जानिब बढ़ाए थे। शामिर ने भी अपने कदम आगे लिए थे। मेरी बहन का ध्यान रखना, अगर उसे किसी भी किस्म की तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाह ने गले मिलते हुए सरगोशी में कहा था। आखिर रोमान शाह था, धमकी देने से बाज नहीं आया। वो मेरी बीवी है, इसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। और एसीपी शामिर
ملک اپنے فرض بہت اچھی طرح سے نبھانے جانتا ہے، اس لیے مجھے تمہاری صلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب اسی کے انداز سے دیا گیا۔ دونوں نے اتنی کم آواز میں بات کی تھی کہ پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ میرا اپنی ماں کے گلے لگ کر بہت رو رہی تھی۔ ایک تو وہ بھی اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اوپر سے اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہو سکی تھی، اور سب سے بڑھ کر اسے شامل سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ اسی چنگل میں پھنسنے والی ہے، وہ قید ہو جائے گی۔ اس کی جان نکل رہی تھی جیسے جیسے رخصتی کا وقت نزدیک آ رہا تھا۔ بے شک مرحا کی ایج 22 سال تھی، مگر وہ اپنی ایج سے کہیں کم نظر آتی تھی، اور اس کے بھائی نے اسے جس طرح چار دیواری کے اندر محفوظ کر کے پالا تھا، اس کا اس طرح سے ڈرنا بالکل نارمل بات تھی۔ اوپر سے جو ایس سی پی نے اپنی نزدیکیاں دکھا کر اس پر سنسنی خیز پردے فاش کیے تھے، اس سے مرحا اور بھی ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اپنی ماں کے گلے لگ کر روتی مرحا کو بمشکل رومان شاہ نے اپنی امی سے الگ کر کے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پیار سے تسلی دی تھی کہ بیٹیوں کو ایک دن اپنے گھر جانا ہوتا ہے، مگر مرحا کے دل کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ اب اپنے بھائی کے گلے لگی ہوئی روئی جا رہی تھی۔ اگر میک اپ واٹر پروف نہیں ہوتا تو اس وقت اس نے بوت نہیں بن جانا تھا۔ مشکل مرحا کو گاڑی میں رومان شاہ نے بٹھایا تھا۔ شاہ میر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ساتھ میں آ کر بیٹھ گیا تھا، باقی سب لوگ الگ الگ گاڑیوں میں گئے تھے۔ شاہ میر مرحا کو اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں لے کے جا رہا تھا۔ گاڑی ہال کے آگے سے رخصت ہو گئی۔ آگے تو رومان شاہ کی بھی نم تھی اپنی پیاری بہن کو رخصت کرتے ہوئے۔ اس کے دل سے مرحا کے لیے بہت ساری دعائیں نکلی تھی۔ ادھر رومان شاہ کی ماں کی حالت بھی اپنی اکلوتی بیٹی کی رخصتی کے بعد کافی خراب تھی۔ اپنی ماں سے ناراضگی کے باوجود اپنے ساتھ لگا کر تسلی دے رہا تھا۔ صبر رکھیے امی جان، آپ خود ہی تو میری معصوم بہن کو اتنی جلدی رخصت کرنا چاہتی تھی۔ کتنے پیار سے وہ اپنی ماں کو ساتھ لگا کر تسلی دے رہا تھا۔ اس فرما بردار بیٹے کو پاس کھڑے ہوئے اس کے تائے اور تائیاں دیکھ رہے تھے۔ عاصم رومان شاہ کی جوتی جیسا بھی نہیں تھا، یہ خود اس کی تائی نے اپنے دل میں سوچا تھا۔ آج بیک وقت سب کے دماغ میں ایک ہی بات آئی تھی، جو گھر سے نکلتے رومان شاہ کی ماں بول کر آئی تھی کہ میرا بیٹا ایک دن اپنی محنت سے کامیابی کی ان بلندیوں پر ہوگا جس کو دیکھ کر آپ کی اولادوں کے سر چکرا جائیں گے۔ اور بے شک آج رومان شاہ ان بلندیوں پر پہنچ چکا تھا۔ رومان شاہ کے شادی میں آئے گیسٹ دوست اور ان کی فیملیز دیکھ دیکھ کر یہ لوگ حیران ہو رہے۔ شہر کے مشہور بزنس مین اور اونچی اونچی ہستیاں اس شادی میں شامل ہوئی تھی۔ رومان شاہ کے دوستوں میں احمد اپنی پوری فیملی کے ساتھ شامل ہوا تھا، جبکہ شاہ زیب کی فیملی آئی تھی، وہ خود شامل نہیں ہوا تھا، جس کا ریزن مرحا تھی۔ وہ مرحا کو کسی اور کے ساتھ رخصت ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ گاڑی ہال سے کافی دور آ چکی تھی، مگر مرحا سو سو کر کے روئے جا رہی تھی اور ساتھ میں اپنے ہاتھوں پر ظلم کرتے ہوئے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ اپنے چہرے کا رخ اس نے سائڈ مرر کی طرف کیا ہوا تھا۔ 15 منٹ کا سفر گزر چکا تھا، مگر مرحا کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ شامیر کو اس کیوں سے سکنا بہت تکلیف دے رہا تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ مرحا تھوڑے سے آنسو بہا لے تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے، مگر یہاں تو دل ہلکا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مرحا یار چپ کر جاؤ، کتنا رو گی؟ پچھلے 15 منٹ سے تم مسلسل روئے جا رہے ہو۔ یار تم کون سا ملک سے باہر جا رہی ہو؟ ایک ہی شہر میں ہے، جب کہو گے جتنی بار کہو گے ملوانے کے لیے لے آیا کروں گا۔ انداز بہت پیار بھرا تھا۔ آپ اپنا ہاتھ پیچھے کریں، اب آپ یہ مت سمجھے گا کہ آپ کو موقع مل گیا ہے کہ آپ جب چاہیں یوں میرا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے شامیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا تھا۔ اوکے اوکے، نہیں رکھوں گا ہاتھ، تم چپ ہو جاؤ۔ شامیر اسے ریلیکس کرنا چاہتا تھا۔ شامیر نے اپنا ہاتھ فوراً سے اس کے ہاتھ سے اٹھا لیا۔ اسے اس بزدل لڑکی کا بے ہوش ہونا اسے آج تک بھی یاد تھا۔ جب رومان شاہ نے اسی اونچی آواز میں نکاح کا پوچھا تھا تو وہ کیسے بے ہوش ہو گئی تھی۔ شامیر اپنے لیے کوئی ایسی سچویشن کھڑی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ہاتھ چھوڑنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ آپ کو کیا پتا مائیکا چاہے ایک گھر چھوڑ کر ہی کیوں نہ ہو، چھوڑتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ لڑکوں کو اس تکلیف کا کیا پتا ہوگا؟ اس نے شامیر پر طنز کیا تھا۔ وہ پورے غصے سے بول رہی تھی، جبکہ شامیر اپنے لبوں میں ہنس رہا تھا۔ اس کا یوں ہی منہ پھلائے ہوئے پورے راستے طے کیا تھا، مگر اب رونا بند کر چکی تھی کیونکہ اس وقت وہ غصے میں آ گئی تھی۔ شامیر کی نظر مرحا سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، وہ معصوم سی دلہن قیامت لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کا رویا حروف شامیر کے دھڑکنوں پر وار کر رہا تھا۔ شامیر کو لگ رہا تھا کہ آج اس کا گھر کسی دوسرے سٹی میں شفٹ ہو گیا ہے، راستہ کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شامیر کی نظر بار بار اس کی نوز پن پر جا رہی تھی، جس کے نیچے والے کنارے پر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے خوبصورت ہیرے کے موتی اس کے لبوں کو چھو رہے تھے۔ شامیر کو ان سے جلن محسوس ہو رہی تھی۔ شامیر کا دل چاہ رہا تھا کہ ان ہیروں کو فوراً سے پہلے اس کے لبوں سے دور کر دے، کیونکہ اس کے لبوں پر صرف اس کا حق تھا۔ یہ موتی اس کو اپنے رقیب لگ رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ گاڑی چھوڑ کر مرحا کے خوبصورت ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے جائے،
کہاں تھی تم؟ کمرے میں آتے ہی میرب کے کانوں میں رومان شاہ کی بھاری آواز سنائی دی تھی۔ وہ کب سے میرب کا روک کے اندر ویٹ کر رہا تھا۔ میں مہک کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ مجھے اپنی سہیلیوں کے قصے سنا رہی تھی۔ شاہ بہت انٹرسٹنگ لڑکی ہے، میرا بہت خوش تھی کہ اسے گھر میں کمپنی مل گئی ہے۔ اپنی خوشی میں وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ جس کو وہ یہ خبر سنا رہی وہ کس قدر آگ بگولا ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ تمہارے دماغ میں میری بات نہیں گھسی تھی؟ جب میں نے کہا تھا کہ تم ان لوگوں سے دور رہو گی تو تمہاری نظر میں میری بات کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں؟ شاہ جو میرب کے انتظار میں روم کے اندر چکر کاٹ رہا تھا، تیزی سے چلتا ہوا میرب کے پاس آ کر اس کے جبڑے کو پکڑتے ہوئے کھینچ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ میرب اس اچانک ہوئی آفت سے ڈر گئی تھی۔ کہاں وہ اتنی خوش اندر آئی تھی، مگر اندر کا تپا ہوا ماحول حد سے زیادہ گرم تھا۔ ششابوں میں شاہ کی آنکھوں کے کنارے دیکھ کر میرب کی آواز گلے میں اٹک گئی تھی۔ وہ میں کیا؟ 3 گھنٹے سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور اب تمہارے حلق سے آواز نہیں نکل رہی۔ وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ میرب کے کان کے پردے پھٹنے کو تھے۔ وہ میں چھوڑ کر مجھے بتاؤ کہ تمہاری نظر میں میری بات کی کیا اہمیت ہے؟ چہرہ غصے سے لال اور آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی۔ جواب تو مجھے میرب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ نظروں سے کہہ رہی تھی کہ اگر جبڑا چھوڑو گے تب بتاؤں گے نا۔ آخر شاہ کے دماغ نے تھوڑا کام کیا تو جبڑے سے ہاتھ کو ہٹایا۔ شاہ میری نظروں میں آپ کی بات کی بہت اہمیت ہے۔ شاہ وہ ہمارے گھر میں مہمان ہے، وہ مجھے خود سے بات کرنا چاہتی تھی تو میں اسے کیسے اگنور کرتی؟ جبڑے کی درد سے میرب کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی، مگر شاہ کو صفائی دینا ضروری تھا، اس لیے اٹکتے ہوئے اس نے شاہ کو اپنی صفائی پیش کی تھی۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اگنور نہیں کر سکتی تھی، مگر شوہر کو کر سکتی ہوں۔ شاہ آئندہ نہیں بیٹھوں گی اور نہ ہی اس کے پاس جاؤں گی، پلیز ایک بار مجھے معاف کر دیں۔ وہ بچوں کی طرح ڈری ہوئی معافی مانگ رہی تھی۔ آئندہ کی بات چھوڑے، پہلے کہا تھا اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب دو مجھے۔ شاہ غلطی ہو گئی، سوری بول تو رہی ہوں۔ آنسو میرب کے گلے میں اٹکنے لگے تھے۔ تمہارے سوری کرنے سے میرے ضائع ہوئے 3 گھنٹے واپس آ سکتے ہیں۔ شاہ کو کس بات پر غصہ تھا یہ صرف اس کا دل جانتا تھا، مگر اس غصے کا شکار میرب ہوئی تھی۔ شاہ آپ نے بھی تو مجھے دھکا دیا، میرے سر پر چوٹ لگ گئی تھی، مگر آپ نے سوری کہا تو میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا۔ میرب نے بڑی معصومیت سے روتے ہوئے کہا تھا۔ تو اب تم میرے ساتھ مقابلہ کرو گی؟ شاہ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ شاہ کے غصے کی وجہ اس کے دل میں لگی ہوئی آگ تھی۔ یہ بات سوچ کر کہ اس کی بیوی ان لوگوں کے سامنے نوکر بن کر ان کی خدمتیں کرتی پھر رہی ہے۔ جو لوگ شاہ کو زہر لگتے تھے، پتہ نہیں ان کا وجود اپنی ماں کی وجہ سے وہ گھر میں برداشت کیسے کر رہا تھا۔ اب وہ اپنی ماں کو کچھ بول نہیں سکتا تھا تو شکنجے میں بیچارے میرب آ گئی۔ رومان شاہ رومان شاہ رومان شاہ کے دل میں جو آگ تھی وہ میرب کو اس میں جلا رہا تھا۔ اس کے سوری کہنے اور منمنانے کے بعد اب شاہ کے پاس لڑائی کا کوئی جواب نہیں رہا تھا، مگر شاہ کا غصہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے غصے میں میرب کی گردن پر جھکا اور پورے زور سے گردن میں اپنے دانت کاٹ دیے۔ شاہ کی بے رحم شدت پر میرب کی چیخ تک حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ شاہ کا غصہ اس وقت اس کے دماغ پر بہت حاوی تھا۔ اس کی دردناک چیخ سے شاہ پیچھے نہیں ہوا۔ شاہ کے دیے ہوئے زخم سے میرب سسکیاں لے کر رو رہی تھی، مگر شاہ اس کی گردن پر جھکا ہوا دانت تو نکال چکا تھا، مگر میرب کے نازک سے جسم کی نیچرل مہکتی ہوئی خوشبو شاہ کے نتنوں سے ٹکرائی تھی، جو شاہ کے بہکنے کی وجہ بن گئی، جبکہ میرب سسکیاں لے کر رو رہی تھی، مگر شاہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا ہوا جگہ پر جگہ اپنے آج لبوں کے لمس جوڑ رہا تھا۔ اپنے منہ توڑ جذباتوں کے آگے شاہ کو اس وقت میرب کی سسکیاں بھی سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ اپنا ہاتھ میرب کی کمر میں حائل کر کے رکھا تھا، میرب کو اپنی باہوں کے گھیرے میں کسے ہوئے اپنے ساتھ لگا کر اپنی گرم سانس اس کے چہرے پر ڈال رہا تھا۔ شاہ کی پھولی ہوئی گرم سانسوں سے میرب کی سانسیں رک رہی تھی۔ وہ ڈری ہوئی مجبور اس کے چٹانی سینے سے لگی ہوئی سسک رہی تھی، مگر وہ بے رحم میرب کی سسکیاں سن کہاں رہا تھا۔ میرب کے بالوں میں منہ چھپائے ہوئے وہ اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کر رہا تھا، جو ان دشمنوں کی وجہ سے اس کے سینے میں لگی ہوئی تھی۔ اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میرب کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ شاہ غصے میں بہکتا ہوا جذباتوں کی لہروں میں ڈوبنے لگا تھا۔ شاہ سے ڈری ہوئی میرب ساکت کھڑی ہوئی تھی، اس کی سانسیں روانی سے نہیں آ رہی تھی، دل تھا کہ دھک دھک کر کے ایک الگ ہی دن تیار کر رہا تھا۔ شاہ کا ہاتھ میرب کی کمر پر تھا، وہ گہری نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی کمر کو سہلا رہا تھا کہ اس کی انگلی سے کچھ ٹکرایا تھا، جو کہ میرب کے کرتے کی زپ تھی۔ اس کے مخملے جسم کے خوشبو بہکے ہوئے شاہ نے ایک ہی جھٹکے سے زپ کھول دیا۔ شاہ کی اس حرکت سے تو میرب سسک ہی اٹھی تھی۔ شاہ پلیز نہیں، کیوں نہیں؟ بالوں سے چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے بہت گمبھیرتا سے بول رہا تھا۔ شاہ پلیز مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے جانے دے، آئندہ میں اس مہک کے قریب بھی نہیں جاؤں گی۔
शाह के हुए दांतों की तकलीफ और जगह पर जगह लम्स छोड़ने के एहसास ने मेरा को एक अनजाने दर्द और बेचैनी से दो चार किया हुआ था। तुम्हारे मुंह से मैं इसका नाम न सुनूं। शाह ने आंखें दिखाई थी। तुम्हारे लबों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। वो उसकी नाजुक सी पंखड़ी पर झुककर अपने दिल की आंख में जलते हुए अपने आतिशी लबों से इसकी नाजुक पंखड़ियों को कतरा कतरा नमी पीकर अपनी प्यास बुझा रहा था। इसके होंठों की तपिश से मिरब की नाजुक पंखड़ियां चलने लगी थी। शाह के दांतों के बेरहम वार से मिरब के निचले होंठ के किनारे पर कट लग गया था। शाह इस वक्त न जाने क्यों इतना बेरहम बना हुआ था। मिरब तकलीफ से सिसकियां भर रही थी। आंसू उसकी गालों से फिसल कर गर्दन पर आ रहे थे। मगर शाह अपनी मन की प्यास बुझाने के बाद अपनी मर्जी से ही पीछे हुआ था। शाह ने सिसकते हुए मीरब के चेहरे पर गहरी नजर डालते हुए देखा था। शाह प्लीज मुझे जाने दे। अंदाज मिन्नत करने वाला था। क्यों? तुम्हें मेरा नजदीक आना बुरा लग रहा है, पर दूर क्यों जाना चाहती हो? शाह मैंने ऐसा नहीं कहा। शाह के डर से नजरें झुकाकर शाह के सीने पर गाड़ी हुई थी। नाजुक सी मीरब के सामने लंबे चौड़े रोमान शाह का खड़ा होना उसे इर्द गिर्द से देखने से कासिर कर रहा था। नजरें सीधी शाह के सीने पर ही जाकर रुकी थी। जब मेरे पास आने से एतराज नहीं तो फिर ये इनकार क्यों? जवाब तलब नजरों से देख रहा था। शाह प्लीज इस वक्त नहीं। रीजन दो टोक पूछा। शशा मैं अभी तैयार नहीं हूँ, अटक अटक कर बोली थी। मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। मीरब की गर्दन पर शाह के दांतों की चुभन बहुत ज्यादा थी। जलन कैसी नहीं होती। शाह ने पूरा गुस्सा इसकी नाजुक सी गर्दन पर उतारा था। इसकी गर्दन शाह के दांतों की छाप बन गई। मीरब के इनकार को नजरअंदाज करते हुए शाह ने इसका चेहरा दीवार की जानिब घुमाया था। नीचे झुककर अपने लब इसकी कमर खुली जिप से नजर आते हुए कमर पर रख दिया। शाह एक हाथ मीरब के पेट पर था और दूसरे हाथ से शाह ने जिप वाली स्लिट को खोलकर कंधे की जानिब करके पलट रखा था, जिससे मीरब की आधे से ज्यादा कमर शाह की नजरों की हिरासत में थी। मीरब के जिस्म की खुशबू शाह को दीवाना बना रही थी। शाह की कमर पर अपने लबों के तेज तेज लम्स छोड़ रहा था। मीरब के मुंह से बेख्तियार सिसकियां निकल रही। इसकी खूबसूरत कमर शाह के दिल को और बहका रही थी। शाह जिप के सेल्ट को दोनों हाथों से साइड पर करके इसकी खूबसूरत कमर पर नजरें गाड़े हुए उसे देख रहा था। इसका गोरा नाजुक अनछुआ जिस्म आज शाह को खुद पर टूटने की दावत दे रहा था। लम्स छोड़ते हुए शाह के दांतों की चुभन मीरब महसूस करके सिसकियां भरने लगी। शाह के लबों की गुस्ताखियां बढ़ती जा रही थी। मीरब की सांसें तेज होने लगी थी। इसकी छोटी छोटी दबी दबी सिसकियां पूरे रूम में गूंजने लगी थी। मीरब कांप रही थी। शाह के आछी लबों से बचकर मीरब एकदम साइड से निकल कर शाह से दूर जाकर खड़ी हो गई। इसका जिस्म कांप रहा था। वो जिप के खुलने से मीरब की शर्ट बेतरतीब हो चुकी थी, जिसको वो अपने हाथ से संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शाह ने नजर उठाकर खुमारी से भरी आंखों से उसकी जानिब देखा था। वो अपने कदम मीरब की जानिब बढ़ा रहा था। वो डरती हुए अपने कदम पीछे ले रही थी और साथ में अपना सर नफी में हिलाकर न आने का इजहार कर रही थी। वो उंगली के इशारे से उसे पास बुला रहा था। मीरब, मुझे इस तरह की मज़ाहमतें बिल्कुल पसंद नहीं है। शाह प्लीज मुझे जाने दे। और दरवाजे की जानिब लपकी थी बिना अपनी हालत की परवाह किए। मीरब शाह के अंदाज से इस कदर डरी और घबराई हुई थी कि इस वक्त उसे अपने लिबास का भी होश नहीं था। शाह ने दो ही कदमों में फासला तय करते हुए मीरब के हाथ को थाम लिया। उसे घुमाते हुए वापस अपनी मजबूत बाहों की गिरफ्त में ले गया था। मुझे औरतों की इस तरह की मज़ाहमतें और सरकशी बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी सी बात तुम्हारी मोटी अकल में क्यों नहीं आती? क्यों मेरे दिमाग को गलत ट्रैक पर चला रही हो? लहजा बेहद सख्त और कटीला था। शाह ने इतनी सख्ती से इसकी कमर पर अपनी उंगलियां रखकर दबाई हुई थी कि मेरा अपनी पसलियों में दर्द होना शुरू हो गया। तुम बीवी हो मेरी, तुम पर मेरा पूरा हक है। अगर मैं वक्त हासिल करना चाहता हूँ, तुम्हें किस बात की तकलीफ है? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। और कहाँ है तुम्हारा सर चढ़कर बोलता हुआ इश्क, जो मुझे हासिल करना चाहता था? आज क्यों मेरी गिरफ्त से यूं भागकर मेरी बेकरारियों को बढ़ा रही हो? शाह के अल्फाज मीरब को लहूलुहान कर रहे थे। मीरब शाह से ऐसी करबतों की तवक्को बिल्कुल भी नहीं करती थी। उसे तो शाह की मोहब्बत चाहिए थी, ये लम्ह से जुनून नहीं। शाह जिस तरह से इसके करीब आ रहा था, इसमें मीरब को मोहब्बत कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ इसके वजूद का लम्ह से जुनून था जो उसे बहका रहा था। शाह मैं आपकी बीवी हूँ तो क्या इस तरह जबरदस्ती मुझे? वो कहते कहते रुकी थी। इसमें जबरदस्ती कहाँ से आ गई अहमक लड़की? कल तक तो तुम्हें मेरे करीब आने से कोई एतराज नहीं था। आज ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हें यह सब कुछ जबरदस्ती लगने लगा? गुस्से से आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। मेरा शाह की लाल आंखों से खौफ आ रहा था, क्योंकि कल तक मुझे आपकी आंखों में अपने लिए प्यार नजर आ रहा था, और आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करना चाहते हैं। मेरा शर्म से खुद को समेटते हुए शाह के सीने पर जोर देकर पीछे हटी थी। आंखों में आंसू और दर्द। आप मुझे कुछ दिनों के लिए प्लीज जाने दें। कहाँ जाने दे तुम्हें? गुस्से से करीब आया। अपने पापा के घर। मुझे कुछ दिन की स्पेस चाहिए।
میں آپ کے اس پل پل بدلتے ہوئے روپ کو نہیں سمجھ پا رہی۔ میں نہیں ہوں اتنی سمجھدار۔ میرب روتے ہوئے بنا اپنے کپڑوں کی پرواہ کیے صوفے پہ جا کر اپنے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی تھی۔ شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر کی سائڈوں پر رکھ کر چھت کی جانب منہ کر کے ایک گہری سانس چھوڑی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے یہ کیا کیا ہے۔ میرب کھلی ہوئی زپ سے صوفے پر گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھی تھی تو اس کی کمر صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا آیا اور میرب کے زپ پر ہاتھ رکھ کر بند کرنے لگا تھا کہ میرب نے دبک کر سر کو اٹھایا تھا۔ کچھ نہیں کرنے لگا، جلاد نہیں ہوں، زپ بند کرنے لگا ہوں، ریلیکس ہو جاؤ۔ شاہ آپ یوں کیسے پل پل اپنے روپ بدل لیتے ہیں؟ میرب نے شکوہ گناہ آنکھوں سے کہا تھا۔ حالات انسان کو بدل دیتے ہیں، انسان خود سے کبھی نہیں بدلتا۔ انداز بہت گہرا تھا۔ شاہ پلیز مجھے کچھ دن کے لیے چلے جانے دیں۔ میرب جب سے رخصت ہو کر آئے تھے شاہ نے اسے نہیں جانے دیا تھا۔ میرب نے کبھی ضد بھی نہیں کی تھی، بلکہ اس نے اپنی ماما پاپا بھائی سب کو سمجھا دیا تھا کہ میں جب بھی آؤں گی اپنی خوشی اور رضامندی کے ساتھ شاہ کے ساتھ آؤں گی، اس لیے اسے کوئی مجبور نہ کرے۔ اگر آج میرب بہت منت کرنے والے انداز سے شاہ سے جانے کی اجازت مانگ رہی تھی، تم ابھی نہیں جا سکتی، جواب اٹل انداز سے دیا گیا۔ وزیر بند کر کے پیچھے ہو کر دونوں ہاتھ اپنی کمر پر باندھ کر کھڑا تھا۔ شاہ پلیز مجھے جانے دے، مجھے کچھ دن ماما پاپا اور بھائی کے ساتھ رہنا ہے، میں ان سے اداس ہو گئی ہوں، پلیز شاہ مجھے جانے دے۔ وہ روتی ہوئی رومان شاہ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ میرب تم فی الحال نہیں جا رہی کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ شاہ جب مجھے لگے گا کہ میں آپ کی ضرورت پوری کر سکتی ہوں تو میں آ جاؤں گی۔ میرب کے انداز میں بہت درد تھا، اسے لگ رہا تھا کہ شاہ صرف اس سے اپنی غربتوں کے لیے ہی روک رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ میرب اتنا مت میری ہی نظروں میں گراؤ، معافی نہیں مانگوں گا، پتہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ جو انداز میں نے تمہارے ساتھ اپنایا وہ ہرگز ایک محبت کرنے والے شوہر کا نہیں تھا۔ میرب کی گردن پر شاہ کی نظر پڑ رہی تھی، جہاں پر اسی کے دیے گئے نشان موجود تھے۔ اٹھو تمہاری گردن پر آئنٹمنٹ لگا دو۔ رہنے دے شاہ، مت کریں یہ احسان، ایک طرف زخموں پر مرہم لگاتے ہیں اور دوسری طرف خود ہی زخم دیتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم وہاں جا کر پرسکون ہو جاؤ گی؟ میں نے تمہیں جو زخم دینے ہیں وہ میں تمہیں یہاں رکھ کر بھی دے سکتا ہوں اور وہاں آ کر بھی دے سکتا ہوں۔ کوئی مجھے روک نہیں سکتا، نہ ہی میں کسی سے ڈرتا ہوں۔ یہ بات ہمیشہ اپنے دماغ میں فکس کر کے رکھنا، رومان شاہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ شاہ آپ اپنے الفاظوں پر غور کریں، آپ کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں۔ میرے خیال سے مجھے کچھ دیر کے لیے تم سے دور ہی چلے جانا چاہیے۔ وہ غصے سے روم کا دروازہ کھولتے روم سے باہر نکل آیا تھا، کیونکہ میرب کے آخری الفاظ بالکل سچ تھے کہ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا اور کیا کہہ رہا ہے۔ بے شک رومان شاہ وہاں پر بہت مضبوط بن کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے نہ مہک کی جانب نظریں اٹھائے اور نہ ہی اپنے دوسرے گناہ گاروں کی طرف، مگر رومان شاہ کے اندر کا رومیو تڑپ گیا تھا اپنے گناہ گاروں کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر۔ وہ اپنی ماں کی ادب کی زنجیروں میں جکڑا ہوا کچھ بھی بول تو نہیں سکا تھا، مگر اس کی نسوں میں غصہ زہر کی طرح دوڑ رہا تھا۔ جن لوگوں نے اس کو بے گھر کیا، بے آسرا کیا، دھکے دیے، مارا، رومان شاہ وہ سب کو کیسے بھول سکتا تھا؟ مہک کو دیکھ کر اسے بار بار رومیو کی یاد آ رہی تھی۔ مہک کا یوں بار بار اسے دھتکارنا، اس کی ہی نظروں میں گرانا، اسے نوکر بلانا، اسے ہمیشہ کم ترین سمجھنا، وہ سب کچھ رومان شاہ کے سینے میں آگ لگا رہا تھا۔ اپنے سب گناہوں کے الفاظ اس کے کانوں میں آج بھی گونج رہے تھے۔ وہ نہ تو بھولنا چاہتا تھا اور نہ ہی بھول پا رہا تھا۔ اس نے اپنی اس نفرت کو اتنے سالوں تک اپنے اندر پال کر رکھا تھا۔ یوں ہی تو نہیں اس نے رومیو سے رومان شاہ تک کا سفر طے کر لیا تھا۔ اپنے گنہگاروں کا غصہ اس بے گناہ میرب پر نکالا تھا۔ یہ بھی تکلیف رومان شاہ کے دل کے اندر پیوست ہو گئی تھی کہ اس نے میرب کے ساتھ جو کیا وہ بے حد غلط تھا۔ آخر رومان شاہ ایک باضمیر انسان تھا، ایسا نہیں تھا کہ اسے اپنی بیوی کی عزت اور اس کی آبرو کی فکر نہیں تھی۔ وہ غصے میں پاگل ہوا، نہ جانے میرب کے ساتھ کیسے یہ سب کچھ کر گیا تھا۔ وہ بڑے بڑے قدم بڑھاتا ہوا چھت پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چھت پر اپنی رکھی ہوئی سگریٹ کی ڈبیا کو اٹھا کر اس نے سگریٹ سلگا کر منہ میں ڈالا۔ یہ ڈبیا چھت پر رکھنے کا مطلب یہی تھا کہ جب کبھی رومان شاہ اپنے اندر کے دکھی رومیو سے روبرو ہو کر ملنا چاہتا تو درد اتنا بڑھ جاتا تھا کہ اسے اس دھوئیں کی ضرورت پڑتی تھی۔ ایک کے بعد ایک سگریٹ وہ سلگایا جا رہا تھا اور ایک ہاتھ کمر پر باندھے دوسرے ہاتھ سے سگریٹ کی کش لگا رہا تھا اور نظریں کھلے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند پر تھی۔ چاند کے داغ کو دیکھ کر اسے میرب کی یاد آئی کہ اس نے بھی اس کی خوبصورت جیسی چاند جیسی گردن پر کیسے ظالم بن کر نشان دے دے، جبکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ پاگل تو مجھ سے اتنا پیار کرتی، کیوں میں مہک کا غصہ میرب پر نکال رہا ہوں؟ کیا میرب یہ سب ڈیزرو کرتی ہے؟ وہ خود سے ہی سوال کر رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی ٹراپ سنائی دی تھی۔ میرب تم چلی جاؤ، مجھے فی الحال تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میرا دماغ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں روم میں آ کر تم سے بات کروں گا، وہ بنا پلٹ کر دیکھے ہوئے بولا تھا۔ رومیو میں ہوں۔ اتنے سالوں کے بعد بھی اس کی آواز کو پہچاننے میں رومان شاہ غلط نہیں ہو سکتا تھا۔
یہ مہک کی آواز تھی۔ رومان شاہ نے پلٹ کر دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ رومان شاہ نے زہریلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم سے ملنے آئی ہوں رومیو، تم نے تو ہال میں کبھی مجھے نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ پھول بلیک کلر کا سوٹ پہنے ہوئے کھڑی تھی، ڈیپ گلا پچ پر لٹکتی ہوئی بیک ڈیپ گلے کی ڈوریاں، ہاف بازو کسی ہوئی قمیض، تنگ کیپری اور گلے میں دوپٹے نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ مہک کا لباس آج بھی ویسا ہی تھا جیسے اتنے سالوں پہلے ہوا کرتا تھا۔ رومو کے کل بھی اس کا لباس ناپسند تھا اور آج بھی ناپسند۔ ناگواری سے رومان شاہ نے اپنی نظریں اس کے جسم سے ہٹائی جو اس وقت کسی بھی مرد کو لبھانے کا سامان لگ رہی تھی۔ اس کا پورا بدن کالے لباس سے واضح جھلک رہا تھا۔ اس کے انداز سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایسا حلیہ جان بوجھ کر بنا کر آئی تھی رومیو کو جیتنے کے لیے۔ کم سے کم کسی غیر مرد کے سامنے آنے سے پہلے اپنے کپڑوں کا تو لحاظ کر لیا کرو، اور نہیں تو سر پر دوپٹہ ہی لے لیتی، شاید وہ تمہاری اس بے شرمی والے کپڑوں کو چھپانے میں کارآمد ثابت ہو جاتا۔ سیدھا سیدھا طنز کیا گیا تھا۔ رومیو تم میرے لیے خیر تو نہیں ہو، لہجہ لبھانے والا تھا۔ رومیو نہیں رومان شاہ کا رومیو تو اسی دن اسی وقت مر گیا تھا جس دن تمہارے باپ، تمہاری ماں اور تم نے مل کر مجھے بے عزت کر کے نکالا۔ آج جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ رومان شاہ ہے۔ گردن اور سینہ تان کر بول رہا تھا۔ رومیو پرانی باتیں چھوڑ دو نا، ہمیں ہمارے کی سزا مل گئی ہے۔ رومیو مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب تم مجھ پر مرا کرتے تھے۔ تم کتنا پیار کرتے تھے مجھ سے، میں ہی پاگل تمہارے پیار کی قدر نہیں کر سکی۔ مجھے آج بھی یاد ہے تمہاری وہ تلاش کرتی ہوئی نظر جو پورے گھر میں مجھے ڈھونڈتی تھی۔ میں نہیں بھولی وہ وقت جب تم میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے سارا دن میرے ہی کالج کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب تم صبح سویرے خلاف کے پھولوں کا گلدستہ بنا کر میرے لیے لے کر آتے تھے۔ کتنے کانٹے تمہارے ہاتھوں میں چبھ جاتے تھے، مگر پھر بھی تم ہر روز میرے لیے وہ گلابوں کا گلدستہ ضرور لے کر آتے تھے۔ میں ہی پاگل نہ سمجھتی جو تمہارے پیار کی قدر نہیں کر سکی، اور مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ پلیز رومیو مجھے پھر سے اپنا لو، میں وعدہ کرتی ہوں میں پوری کی پوری بدل جاؤں گی، تم جیسا چاہو گے میں ویسی بن جاؤں گی۔ پہلے تو صرف تم مجھ سے محبت کرتے تھے، اب تو میں بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ جس دن سے میں نے تمہیں دیکھا ہے مجھے ایک پل سکون نصیب نہیں ہوا۔ رومیو تم تو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے نا، اسی محبت کے صدقے مجھے معاف کر دو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے اس کے بے حد نزدیک آ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، بے حد قریب ہو کر چہرہ اوپر کو کر کے اسے دیکھ رہے تھے۔ رومان شاہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے خود سے دور کرے، مگر وہ اس کے گھٹیا پن اور بے عزتی کا لیول دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک عورت پیسے کو دیکھ کر کتنا گر سکتی ہے۔ اس لیے مٹھیاں کمر پر بھیجے ہوئے چپ چاپ کھڑا تھا۔ دیکھو میری طرف رومیو میں آج بھی وہی مہک جسے تم پاگلوں کی طرح پیار کرتے تھے، بالکل اس کے سینے کے ساتھ چپکی ہوئی کھڑی تھی۔ رومان شاہ کا کثرت سینہ اور اس کے جسم سے اڑتی ہوئی مہک کلون کی خوشبو مہک کو اس کے قریب سے قریب تلے جا رہی تھی۔ تو میرے پیارس امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ناول آپ کو پسند آیا تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ رومیو اب بھی مہک سے محبت کرتا ہے یا پھر اس کو میرب سے محبت ہو گئی ہے۔ تو اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ سب چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔